ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، جو میں نے آیت تلاوت کی، ہماری جو روزانہ تفسیر ہوتی ہے جس آیت کی، اس کے علاوہ دوسری آیت کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا. ایک مناسبت سمجھ میں آئی تھی کہ آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے اور آئندہ کل 10ویں تاریخ ہوگی. تو خیال ہوا کہ یہ جو 10ویں تاریخ ہے محرم الحرام کی، اس کا کیا حکم ہے شریعت میں، اور اس کے کیا مسائل ہیں، وہ آپ حضرات کو میں بیان کروں. اللہ تعالیٰ جو بات حدیث اور قرآن میں ہے اور جو صحیح بات ہے اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق. آمین. ایسے باتیں تو بہت منتشر ہے سب، اور وقت ہمارے پاس ایک ہی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ کام کی بات کہلوا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں، یہ جو مہینے ہیں سال کے 12 مہینے اسلامی میں، انگریزی تو بعد میں شروع ہے. اسلامی تو جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس وقت سے 12 مہینے رکھے. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں یہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں.
عظمت والے, بزرگی والے ہیں, بڑے اونچے مرتبے والے ہیں 4 مہینے. وہ کون سے 4 مہینے؟ حدیث میں ہے 3 مہینے تو مسلسل ہے ساتھ ساتھ میں, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم, اور 4تھا مہینہ شعبان سے پہلے رجب. یہ 4 مہینے اللہ فرماتے اس کی عظمت بزرگی اللہ نے عطا کی. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتی من یشاء, اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے. انہی مہینوں کو دیا, ہم اعتراض نہیں کر سکتے, کوئی اشکال نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دوسرے مہینے نہیں تھے, رمضان تھا نہیں, اللہ کو نہیں. اللہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں. ربک یخلق ما یشاء ویختار, اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے جس کو چاہے. اور جس کو اللہ کا فضل مل جائے وہ بھی معظم ہو جاتا ہے, بابرکت ہو جاتا ہے. یہ اپنا کمال نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے جس کا انتخاب ہو جائے. نبوت بہت بڑی نعمت ہے, اللہ جس کو بھی منتخب فرماوے, اللہ کا فضل ہے. تو اسی طرح عظمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو منتخب فرمایا. ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم. چلو ایک بات تو یہ ہو گئی, یاد رکھو. میں نے کہا منتشر بات ہے, اللہ کام کی بات کہنے والا. بہت ساری باتیں الحمدللہ ذہن میں ہے. ایک تو یہ بات ہے, دوسری بات یاد رکھنا, اس کو یاد رکھنا ہے اور گھر پہ بھی کہنا ہے. ایسے جو موقع آتے ہیں سال میں, اس کے کیا مسائل ہیں, احکام کیا ہے, فضائل کیا ہے, یہ جاننا ضروری ہے مسلمان. اور صرف مرد حضرات نہیں, عورتوں کو بھی جاننا ضروری ہے. اس لیے آپ کے ذمہ ہے دھیان سے سننا اور گھر بھی سنانا, جو یاد رہے. ایک بات یہ. دوسری بات کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت دی, مطلب کہ ان 4 مہینوں میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے, ثواب زیادہ ہے. جب وقت عظمت والا تو اس میں جو عمل کیا جائے گا وہ بھی عظمت والا ہو جائے گا, ثواب زیادہ. جب ثواب زیادہ تو ان مہینوں میں اگر گناہ ہوگا تو گناہ کا وبال بھی زیادہ. یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا. اور یاد رکھنا شیطان بہت گناہ کرواتا ہے اس میں. ایسے ایسے گناہ اللہ کی پناہ, شرک جیسے, اور ایسے ایسے رسم و رواج اور عقائد اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کوئی اسلام میں بھولے سے بھی ایسا حکم نہیں مل سکتا جو آج کل عام ہے, مشہور ہے. بدعت,
تعزیے، ماتم، غم منانا، سوگ منانا. چلو 2 مسئلے. تیسرا مسئلہ، اسلام میں غم اور سوگ منانا صرف 3 دن ہے. 3 دن سے زیادہ ناجائز، سنت کے خلاف، اسلام کے حکم کے خلاف، شریعت کے خلاف. 1400 سال ہو گئے ابھی تک غم مناتے ہیں. عجیب. اور یہ بھی عجیب بات، یہ جو غم منانا ہے یہ کس کی مشابہت ہے معلوم؟ یزیدیوں کی، حضرت حسین کے دشمنوں کی. دشمنوں کی مشابہت، اور کہتے ہیں کہ یہ محبت ہے حضرت حسین سے. دوسری بات، دیکھو میں حضرت حسین بولا، یہ بھی میں آپ کو مسئلہ سمجھا. یاد رکھنا ہمیشہ امام حسین نہیں بولا. آپ اگر بولیں گے تو آپ کی زبان سے امام حسین نکل جائے گا. اکثر کی زبان سے امام حسین نکل جاتا ہے. میں مختصر فرق سمجھا دوں، آپ اندازہ لگاؤ کتنا خطرناک لفظ ہے یہ امام. یہ جو شیعہ ہیں، امام کسی کہتے ہیں معلوم؟ ان کے نزدیک امام کے بارے میں عقیدہ، وہ کہتے ہیں امام عالم الغیب ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، امام کا مرتبہ رسول سے بڑھا ہوا ہوتا ہے. یہ 3 باتیں، اس اعتبار سے وہ امام حسین کہتے ہیں. کفریہ کلمہ ہے، رسول سے بھی بڑھا ہوا مرتبہ، معصوم، یہ سمجھتے ہیں. اور عالم الغیب، اللہ کی صفت. اگرچہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے امام حسین بولنے کی، لیکن مشابہت ہو جاتی ہے. فاسقوں کی، فاجروں کی، اور ان میں بعض عقائد ایسے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، تو کافروں کی مشابہت. اس لیے خیال کرنا، حضرت حسین، اور وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نہیں. کیوں علیہ السلام؟ یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، عرف میں مشہور. اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ. اگرچہ بول سکتے ہیں لیکن مشہور یہ ہے. اس لیے علماء نے فرمایا جو عرف میں ہو مشہور وہی بولنا چاہیے. یہ مسئلہ بھی میں نے سمجھا ہے. ہاں، جب ہم امام بولیں گے تو امام کا دوسرا معنی ہوتا ہے پیشوا، مقتدا، رہبر. ان کے اشارے پر چلنے والے لوگ مقتدا. جیسے مسجد کا امام ہوتا ہے، وہ جب رکوع میں جاتے ہیں سب جاتے ہیں، وہ جب سجدے میں جاتے ہیں سب ان کے پیچھے پیچھے. یہ امام کا معنی رہبر، پیشوا، مقتدا، جن کی اقتدا کی جا رہی، جن کی اتباع کی جا رہی، جن کے نقش قدم پر چلا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے. تو ہم امام جو بولتے ہیں اس معنی میں، لیکن مت بولو امام حسین. کیوں؟ مشابہت ہے شیعہ کی. شیعہ اس لیے امام بولتے ہیں. میں کہتا ہوں بغیر سنو، آپ خود کہو گے، میں کیا کہوں؟ کیا حضرت ابو بکر ہمارے امام نہیں؟ بھلا نہیں. حضرت عمر نہیں، حضرت علی ہے، حضرت عثمان. کیوں ان کو امام نہیں کہتے، حسین کو ہی کہتے؟
یہ دشمنی ہے ان کے ساتھ. ان کو مانتے ہی نہیں. وہ تو پہلے تو مومن ہی نہیں مانتے. امام تو دور کی بات, مومن ہی نہیں مانتے. یا اللہ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو چکے, 4-5 صحابہ کے علاوہ. حضرت سلمان فارسی, حضرت مقدار, حضرت علی, حضرت حسن اور حسین, ان کے علاوہ سب مرتد کافر. نعوذ باللہ. یہ ان کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں امام. پتہ نہیں پہچانو لوگوں کو. یہ میں مسئلے بیان کرتا ہوں, بیان نہیں کرتا. بیان تو واقعہ ہوتا ہے. میں رلانا نہیں چاہتا. الحمدللہ وہ بھی آتا ہے اللہ کے فضل سے. 2 گھنٹے چاہیے واقعہ میں جو بیان کروں حضرت حسین کا, وہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے. یہ بھی شیعہ سے مشابہت ہے. انہی دنوں میں واقعہ بیان کرنا اور حضرت حسین کا. ارے میں آپ سے میں کہتا ہوں حضرت حسین کی شہادت ہوئی اس مہینے میں 10 تاریخ کو. پوری دنیا حضرت حسین جیسے ہو جاوے, پوری دنیا صحابہ جیسے ہو جاوے, پوری دنیا اولیاء اور اقطاب جیسے ہو جاوے, سب کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاوے, سب کے خون کو ایک طرف جمع کیا جاوے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں جو زخم پہنچا, ایک خون کا جو قطرہ نکلا, ایک خون کے قطرے کا یہ سارا خون مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خون کے قطرے پر غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ شیعیت ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ حضرت عمر شہید ہوئے, حضرت علی شہید ہوئے, حضرت عثمان شہید ہوئے. ارے حضرت عثمان کا واقعہ تو ان سے بھی گیا خطرناک حادثہ. کیوں نہیں مناتے ان پر غم؟ چور ہے اندر, چور گھسا ہوا ہے. شیعیت نہیں سمجھتے ہمارے بولے والے مسلمان, گھوڑے لے کر چلتے ہیں, شرم نہیں آتی. اور پورا روزے کا فوٹو لے کر چلتے ہیں. یا اللہ, کعبہ کا فوٹو, طواف, سب شرکیہ کفر تک پہنچ جاتا ہے آدمی. ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں مسئلوں کا. وہی احترام, وہی عزت جو کعبہ کی, روزے کی. اور میں یوں کہتا ہوں عقیدہ تو دیکھو, حضرت حسین کو پیاسے شہید کر دیے گئے, ابھی تک وہ پیاسے ہیں 1400 سال سے, اس لیے شربت پلاتے ہیں. پینا مت, سن لینا, بالکل نہ چاہیے. اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ بس پوچھو. کہ وہ پیاسے مرے اس لیے یہ شربت وہاں پہنچے. یہ عجیب بات, سردی کا موسم ہو پھر بھی شربت, اور وہ بھی ٹھنڈا. ان سے پوچھو کیوں شربت, چائے پلاؤ نے سردی کے موسم میں, کہ نہیں وہ پیاسے تھے نا اس بنا پر. دنیا کا شربت, آخرت کے شربت اور جنت کا جو شربت ہے, ایک گھونٹ کا مقابلہ پوری دنیا کے شربت مل کے نہیں کر سکتے. یہ کیسا تمہارا عقیدہ ہے کہ ابھی تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہیں؟ آپ ذرا سوچو تو صحیح. یہ سب اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا پتا آپ کو؟ یہودی. یہ عقیدے اور یہ جو ہے نا شیعیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہودیت سے. یہ بریلویت بھی شیعیت سے ہوئی, لیکن بیچاروں کو پتا ہی نہیں, اور ان کے علماء کہتے بھی نہیں. تعزیت کہاں ہے اسلام میں؟ یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے. اور عجیب بات, اپنے اوپر داغ آتا تھا نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا,
تو اس داغ کو چھپانے کے لیے ماتم بنایا یزیدیوں نے. شرم نہیں آتی, ایک تو قتل کر دیا بے رحمی سے, بچوں کو قتل کیا, اور تم ماتم مناتے ہو بے شرم. آج وہی سنت بریلوی کرتے ہیں یزیدیوں کی, دشمنوں کی. آدمی واقعیتاً ذرا سوچے نا, غیرت سے پانی پانی ہو جا رہے ہیں. اور اس کو متبرک سمجھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, تازیوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اب آپ ہی بتاؤ, کفار جو کرتے ہیں گنیش, یہ وہ سب مورتیاں, اور یہ کرتے ہیں, کیا فرق بتاؤ؟ وہ مورتی ہے, ایک شکل ہے, تصویر ہے, اسٹیچو ہے, تو یہ بھی اسٹیچو ہے نا, کیا فرق اس دونوں میں؟ جو وہ کرتے ہیں متبرک سمجھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں, یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں نا. فرق کیا بولو؟ ارے اسلام میں کوئی ایسی بات ہو گئی؟ ہمارا اسلام تو شبے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا, شبہ, اور وہ بھی اپنے کو نہیں, دوسروں کو. میں مثال دوں, جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ نہیں ہے. اگر جب ہم رکوع سجدہ کرتے نا, ہماری نیت مردے کو نہیں تھی, لیکن ہو سکتا ہے سامنے میت ہو, جنازہ, ہم اگر جو رکوع سجدہ, کسی دیکھنے والے کو ایسا گمان اور وہم ہو سکتا کہ یہ لوگ جنازے کو, میت کو رکوع کر دیں, تو شریعت نے منع کر دیا. نماز ہے لیکن رکوع نہیں. شریعت اتنی مطلب کہ غیرت والی ہے, اتنا بھی شبہ برداشت نہیں شریعت کو. ارے یہاں تک فرمایا کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مت مانگو قبر کے سامنے. اس میں بھی شبہ ہو سکتا ہے دوسرے دیکھنے والے کو, اگرچہ آپ کی نیت نہیں ہے, دیکھنے والا یوں سمجھ سکتا ہے کہ قبر سے مانگتا ہے. اللہ اتنا غیرت والا ہے, تو کیا اس کو برداشت کرے گا؟ تعزیے کو پوجنا, سجدہ کرنا, طواف کرنا, پھول چڑھانا, چومنا, یہ سب کچھ, یہ جہالت کی بات ہے. بیچاروں کو پتہ ہے, اور کوئی کہنے والا بھی نہیں, اور جو سمجھاتا ہے ان کو دشمن سمجھتے ہیں. اللہ ہی صحیح سمجھتے ہیں, ہدایت دے. 4 باتیں. ہاں, تو شیعت کتنی غالب آئی, میں نے وہ امام کا لفظ سمجھایا. دوسری بات, 5ویں بات, بغور سننا, یہ تو حرام ہے ہی تعزیہ بنانا, یہ اس میں شرکت کرنا یہ بھی ناجائز, حرام. دیکھنا بھی ناجائز. عبادت کی چیز کو دیکھنا عبادت, گناہ کی چیز کو دیکھنا گناہ. مسئلہ ہے, قرآن کو دیکھنا ثواب, بیت اللہ کو دیکھنا ثواب, ماں باپ کو دیکھنا ثواب, عالم کو دیکھنا ثواب, یہ ثواب کا کام ہے. تو گناہ کی چیز کو دیکھنا گناہ. اور میں نے آپ کو بتا دیا یہ تعزیہ کیا ہے, کتنا خطرناک اس کے پیچھے عقیدہ ہے. تو یہ یزیدیوں نے جو دشمن, کیسے خطرناک, بے رحمی سے جو قتل کیا تھا, یہ ان کا ہے عقیدہ, یہ ان کی طرف سے ایجاد کر رہا ہے. یہ سب ماتم کرنا, گریبان پھاڑنا, ہائی واویلا کرنا, چیخو پکار کرنا, چلانا, چلا کر رونا, اور یہ تو کئی سالوں کے بعد شروع ہوا تھا, پہلے تھا بھی نہیں. خیر چلو ایک اور بات,
اگر کوئی مشابہت اختیار کرے گا، یہ غیروں کی مشابہت ہے، یہودیوں کی، کفار کی، اس طرح غم منانا، من تشبہ بقوم فہو منہم، بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر اچھوں کی مشابہت اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حشر فرمائیں گے، بروں کے ساتھ مشابہت ان کے ساتھ، من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ نہیں مانتا یہ سب کچھ، لیکن ایسے تماشا دیکھنے کے لیے گیا انہی میں شمار ہوگا۔ بعض لوگ ایسے دیکھنے جاتے ہیں، باقاعدہ بلڈنگ یہاں سے گزرے گا تاجر، اور جو اس کے اندر خرافات ہوتی ہے، بے حیائی کی باتیں جو ہوتی ہے، اللہ کی پناہ، حضرت حسین کے نام پر، اور جو ظلم ہوتا ہے اپنے اوپر بیان نہیں کر سکتے، یہ سب بدعات، خرافات، رسم و رواج۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا یہ سب ایجادات شروعات شیعیت کی، یہودیت سے ہوئی، عبداللہ بن سبا سے۔ سب سے پہلا فتنہ جو شروع ہوا اسلام میں عبداللہ بن سبا سے، بڑی لمبی تاریخ، کبھی میں سناؤں گا، ابھی مختصر اس کے متعلق میں کہہ دوں۔ اور دوسری بات، اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، چھٹا مسئلہ، میں مسئلے ابھی میں کہتا ہوں ابھی جو ضروری ہے، اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی لیے تو آپ نہیں دیکھتے شیعہ لوگ ہوٹلیں بند کر دیتے ہیں، 3 دن بس آپ شوق منا سکتے ہیں، غم۔ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، بیٹے کا، باپ کا، ماں کا، بیوی کا، رشتہ دار کا، 3 دن دکان بند رکھو، بس 3 دن کے بعد نہیں، سنت کے خلاف، کھول دو دکان، دل نہ چاہے پھر بھی کھولو، سنت پر عمل کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں غم منانا 10 دن تک اور منحوس سمجھنا، یہ مسئلہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، مبارک نہیں، برکت والا نہیں ہے یہ، اسی بنا پر ان کے یہاں بھولے سے بھی محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہوتی۔ ارے محرم کے مہینے میں تو شادی کرنی چاہیے، بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا معظم ہے، بڑا محترم ہے، اللہ نے فرمایا، اور یہ اتنا محترم ہے کہ اس محترم مہینے کے اندر حضرت حسین کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، اور یاد رکھنا حضرت حسین کی شہادت کی بنا پر اس میں عظمت نہیں آئی، اس کی عظمت تو 10ویں محرم کو پہلے سے ہے۔ حضرت حسین کی نصیبی، خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ شہادت 10ویں محرم کو ملی۔ لوگ الٹا سمجھتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے، یاد رکھنا، حضرت حسین کی شہادت کی بنا پر اس 10ویں محرم کو فضیلت نہیں ملی، اور اس مہینے کو، یہ تو پہلے سے نہیں بلکہ حضرت حسین کو فضیلت ملی اس مہینے میں، اور 10ویں تاریخ کو شہادت کی بنا پر اللہ کو ان کو فضیلت دینی تھی، اس بنا پر اس دن میں ان کو شہادت سے ملامال فرمایا، ورنہ یہ دن تو پہلے سے مبارک تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی، اس کے بعد تو سب کچھ ہوا، تو کتنا بڑا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام ان کو بچایا، کشتی جودی پہاڑ پر اٹک گئی 10ویں محرم کو، کتنا بڑا واقعہ تھا، 10ویں محرم کو نجات ملی۔ ایوب علیہ السلام کیسی بیماری میں، ان کو شفا ملی 10ویں محرم کو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، کیسی مصیبت، کیسا غم، ننچل وہ قرآن میں ہے کہ غم کی حالت میں پکارا اللہ کو تو نجات دی اللہ تعالیٰ نے، کب؟ 10ویں محرم کو۔ فرعون کیسی مصیبت تھا بنی اسرائیل پر،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی 10ویں محرم کو. یہ تو حضرت حسین سے پہلے کے واقعات میں سنا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 10ویں محرم کو, آسمان پہ اٹھایا 10ویں محرم کو. ادریس علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا 10ویں محرم کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو پیش آیا 10ویں محرم کو. قیامت جو برپا ہونے والی ہے 10ویں محرم کو. اتنے واقعات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا 10ویں محرم کو. تو یہ تو مبارک دن ہے, منحوس نہیں ہے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. خبردار جو منحوس سمجھاتا ہوں. منحوس تو کون سا دن ہے معلوم؟ جس دن میں آدمی سے گناہ ہو, یہ اس کے لیے منحوس ہے. ورنہ دنوں میں وقت میں کوئی نہ حسد نہیں, بے برکتی نہیں. بے برکتی تو ہمارے اعمال میں, گناہوں میں ہے. یہ اس سے زیادہ کوئی منحوس کام ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین کے نام پر یہ سب کچھ, نمازیں بھی فوت, اور نہ معلوم کیا کیا نہیں ہوتا, خرافات و بدعات. اس سے زیادہ کیا نحوست ہو سکتی ہے؟ اور کیسا شیطان نے کیسی پٹی پڑھائی ہوتا دیکھو آپ, سب الٹا. دشمن ہے ہمارا وہ ازلی. صرف وہ نہیں, نفس بھی دشمن. صرف وہ نہیں کہ جتنے بھی اسلام کے خلاف ہے, مسلمانوں کے خلاف ہے, وہ سب دشمن. یہ سب یوں چاہتے ہیں کہ اسلام کا ستیہ ناش ہو جائے. یہ ستیہ ناش ہے سب. لیکن مسلمان ہے بیچارہ کہ وہ اس کو بھی نہیں سمجھتا کہ ہمارے جان کے دشمن, ہمارے ایمان کے دشمن, ہمارے اللہ کے دشمن, ہمارے رسول کے دشمن. ہاں, تو یہ 10ویں جو محرم ہے یہ بڑی برکت والی تاریخ ہے, بڑا مبارک دن ہے. اسی لیے بغیر سننا, دو ہی باتیں ثابت ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. جتنی باتیں آپ سنیں سب غلط. دو باتیں یاد رکھنا, دو مسئلے یاد رکھنا بس, صرف 10ویں محرم کے بارے میں. اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں. یہ ہے مبارک دن. رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا. اندازہ لگاؤ کیسا مبارک دن ہوگا. جب رمضان المبارک کا مہینہ فرض ہوا روزہ رکھنا, تو اللہ تعالیٰ نے اس 10ویں محرم کی فرضیت کو ختم فرما دیا. اب نفل ہے, رکھنا چاہو تو اچھی بات ہے. جو پہلے سے فرض ہو پھر فرضیت ختم ہو جاوے اور نفلیت باقی رہ جاوے, تو ایسے نفل کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے دوسرے مقابلے میں. اسی لیے حدیث میں یوں آتا ہے, رمضان المبارک کے بعد کسی دن کا روزہ رکھنا محرم الحرام کے مقابلے میں, 10ویں تاریخ کے مقابلے میں کوئی افضل نہیں. اس لیے رمضان کے بعد اگر سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو 10ویں محرم کا روزہ ہے حدیث میں. اور آگے کیا فرمایا, فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی نماز ہے تو تہجد کی نماز. جس کو نصیب ہو جاوے مبارک ہے وہ بندہ. انشاءاللہ امید ہے وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے جو تہجد کا پابند ہو گیا. بہت فضیلت ہے اس کی, بہت تفصیل ہے. جب کبھی اللہ نے موقع دیا میں کہوں گا. خاص اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی, جو خاص بندوں پر, صرف نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہے. اور اس وقت 5 نمازوں میں تو مؤذن اذان دیتا ہے, تہجد میں اللہ پکارتا ہے کہ میرے بندے اٹھو. ہے کون مجھ سے محبت کرنے والا؟ تو وہی سنتا ہے جس کو محبت ہے. تو اللہ کی آواز اور پکار وہی سنتا ہے جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ, 5 وقت کی نماز کے لیے مؤذن پکارتا ہے اور تہجد
اللہ پکارتا ہے. تو کیا فضیلت ہوگی. 5 نمازوں میں تو بندے ساتھ میں ہوتے ہیں, تہجد میں کوئی بندہ نہیں سوائے اللہ کے, تنہائی ہوتی ہے وہ اور اللہ, کوئی تیسرا نہیں. 5 نمازوں میں تو دوسرے بھی ہوتے ہیں سب, اور اس وقت کوئی نہیں اللہ کے علاوہ. ایسی فضیلت بہت ہے, فضیلت ہے, یہ میں نے مختصر کہہ دی. تو ایک حکم ابھی میں سمجھا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب مدینہ پاک تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. یہ چھٹا مسئلہ سمجھا رہا ہوں, ابھی تو میں مسئلے سمجھا, واقعہ نہیں سمجھایا, مسئلے سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ وہ رکھتے ہیں یہود. تو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. جس دن فرعون کو غرق کیا تھا بحر قلزم میں, وہ 10ویں تاریخ کو محرم کی. اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے زیادہ اولا اور حقدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم ہیں, وہ نہیں. وہ تھوڑی صحیح معنوں میں حضرت موسیٰ کو مانتے, ہم مانتے ہیں, تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. یہ فرمایا. اور سننا کیا عجیب بات, فرمایا یہود کی مخالفت کرو. مسلمانوں کس میں مخالفت؟ عبادت میں. ان کے جیسا روزہ مت رکھو. جب عبادت میں مخالفت کا حکم ہے تو گناہوں میں تو کیسی مخالفت کا حکم ہوگا. میرا بدن تھر جاتا ہے. ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, کس میں سنت کے خلاف چیزوں میں, واقعیتاً میں بیان نہیں کرتا, میرا بدن تھر جاتا ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کیا چہرہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن. اللہ کے رسول نے اتنا پوچھ لیا کہ تجھے میرا طریقہ پسند نہیں تھا, یہود کا پسند تھا. عبادت میں بھی مشابہت نافرمائش. روزہ رکھنا, وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی مخالفت کرو, یا تو 9ویں اور 10ویں تاریخ 2 روزے رکھو, یا 10ویں 11ویں رکھو, ایک مت رکھو. مشابہت میں مختصر واقعہ ایک سنا دوں. ایک بزرگ تھے, ہاں اللہ والے, بھول ہو گئی, مذاق ہو گیا. کیسا مذاق معلوم؟ کافروں سے مشابہت ہو گئی, ہندوؤں سے. ہولی کا دن تھا, رنگ چھڑک رہی تھی, تو وہ پان کھا رہی تھی. کھاتے کھاتے وہ جا رہے تھے, رستے میں گدھا ملا. بس ان کی زبان سے یہ نکلا, گدھا تجھے کسی نے نہیں رنگا, تیرے ساتھ کسی نے ہولی نہیں کھیلی, لاؤ میں پان کی پیک اور پچکاری لگا دی, رنگ چھڑک دی. بس اتنا ارادہ کیا اور پچکاری لگائی. تھے بزرگ, انتقال ہوا نا, بعد میں کوئی تھے اللہ والے, خواب میں زیارت ہوئی, جہنم میں تھے. اور یہ بالکل سچا واقعہ. پوچھا انہوں نے آپ جہنم میں بزرگ ہو گئے؟ تو اللہ نے مجھے یوں فرمایا تم نے ہندوؤں کی مشابہت اختیار کی اور ہندو جہنم میں, تو تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں. صرف اتنا پچکاری لگائی, رنگ چھڑکا. آج کل تو ہمارے نوجوان پتنگ بازی, ہولی, دیوالی سب کھیلتے ہیں. اور بعض لوگ تو مسلمان بولتے بھی ہیں, میسج چھوڑتی بھی ہیں پوری دنیا میں.
ہم تو ہر ایک کے ساتھ ہیں. ارے کیسی بات کرتے ہو؟ اسلام برداشت نہیں کرتا اس کو. اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا. اللہ کہ کوئی حرج کی بات نہیں، تو جاؤ ان کے ساتھ. تھوڑا بہت بھی ان کی طرف مائل ہوئے جہنم میں جانا پڑے گا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. ان کی طرف مائل مت ہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کفار. اگر تم ان کی طرف مائل ہوئے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں بھی جہنم کی آگ چھوئے گی. یا اللہ، اس لیے میں ڈر جاتا ہوں. جو یہود نصارہ آج پوری دنیا میں ادم مچایا ہے، فساد مچایا ہے، انتب پھیلایا ہے پوری دنیا میں، ان کی مشابہت آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کرتی ہیں. سر کے بال دیکھو ہمارے مسلمانوں کی، یہود کی مشابہت حدیث میں بالکل صراحت کے ساتھ منع ہے. یہود کی تم سنت اختیار کرتے ہو، کیا میرا طریقہ پسند نہیں ہے آپ کو؟ اس حالت میں اگر جو ہمارا انتقال ہو گیا، ہمارے سر کے بالوں کو اللہ کے رسول نے دیکھ لیا قبر میں، کیا چہرہ کریں گے اپنی طرف؟ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پھیر لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ. حدیث میں لیکن معلوم نہیں کیا وجہ ہے، کیوں پسند ہے ان کا طریقہ. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی لگا اور ان کا طریقہ زیادہ خوبصورت ہے؟ ارے ہمارے رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خوبصورت حسین و جمیل اللہ نے کسی کو نہیں ایسا بنایا آپ جیسا. تو کیا ہمیں وہ پسند نہیں ہے؟ یہود و نصارہ ہمیں پسند ہے. کیا وہ حسن و جمال میں ہمارے آقا سے بڑے ہوئے ہیں؟ کہ ہمارے آقا کی سنت ہمیں پسند نہیں ہے؟ منع فرمایا صراحت کے ساتھ. یوں کہا یہ مجوس کا طریقہ ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے. یہ تو گناہوں میں منع فرمایا. عبادت میں جب مشابہت کا منع فرمایا تو گناہ کی مشابہت کتنے خطرناک ہوگی بتاؤ. یہ مسئلہ ہے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10ویں کا صرف روزہ مت رکھو، 90 ملاؤ یا 11 ملاؤ، روزہ ہو جائے گا آپ کا 10ویں کا، لیکن غیر اولا ہے، پسند نہیں. شریعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. اور پسند کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کتنی دشمنی ہے اللہ رسول کو. ہمیں کیوں نہیں ہے دشمنی؟ ہمیں کیوں نہیں؟ ہمارے جان کے دشمن ہیں، ایمان کے دشمن. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں. جو کچھ ان کی چال بازی، ان کی سازش، ان کا پروپیگنڈا سب. لیکن مسلمان ہے کہ بس ٹس سے مس نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا. وائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. احساس بھی ختم ہو چکا کہ میری اتنی قیمتی پونجی لٹ گئی. اس طرح مسلمان جیتا ہے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں، اتنا خوش ہے. سب سے بڑی پونجی جو ہماری تھی اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، کلام مجید کی محبت، اللہ کی اطاعت، یہ کتنی قیمتی تھی. ان دشمنوں نے ہم سے چھین لیا اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایک تو 1 کروڑ روپے کسی نے لے لیے، چلو گیا، لیکن بعد میں افسوس بھی نہ ہو، خوشی خوشی گھومتا ہوں یہ کیسا ہے نا، اتنا بڑا نقصان ہوا، کوئی اثر بھی احساس بھی نہیں ہے. کتنا ناقدرہ ہے یہ. اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ احساس نہ ہو. ارے اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان اور سنتوں کا ان دشمنوں نے چھین لیا، لیکن مسلمان کو احساس بھی نہیں ہے. اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کتنے افسوس کی بات ہے. ہاں تو دیکھو یہ چھٹا مسئلہ میں نے آپ کو بیان کیا. تو اس دن میں ایک تو یہ حکم ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ حدیث ہے.
روزے کا. روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. یہ اس کی فضیلت ہے. ایک تو یہ حکم. دوسرا حکم, بس 2 ہی حکم ہے حدیث میں اس دن کے بارے میں, تیسرا کوئی نہیں. یہ جتنے بھی ہو رہے ہیں تیسرا, اس کے لیے مستقل نوافل, مستقل نمازیں, یہ جتنے بھی تعزیے, یہ جو کچھ بدعات, یہ خلافت, کوئی چیز ثابت نہیں, سب شریعت کے خلاف. دوسرا حکم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کا معاملہ کرو, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا سال برکت اور وسعت اور فراخی عطا فرمائے گی. یہ دوسرا حکم, بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اس روایت کو بیان کرنے والے بہت بڑے محدث ہیں, سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ, وہ فرماتے ہیں میرا تو 12 تجربہ ہے اس بات کا کہ میں نے 10ویں محرم کو عام دنوں کے مقابلے میں اچھا کھانا بنوایا اور بچوں کو کھلایا دعوت جیسا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے پورا سال مجھے وسعت عطا فرمائی, فراخی عطا فرمائی. یقین پر مدار ہے. عام دنوں میں سبزی کھاتے تھے, چکن کھاتے تھے, تو ذرا بکرے کا گوشت کھا لینا. عام دنوں میں 200 گرام کھاتے تھے, تو ذرا 500 یا 1 کلو لے آنا, تھوڑا اچھا کھلانا بچوں کو. عام دنوں میں میٹھا نہیں کھلاتے, تو میٹھا کھلا دینا, شربت پلا دینا دودھ کا, دودھ کولڈ ڈرنک یا فالودہ, کوئی بھی بس اچھا اپنی حیثیت کے اعتبار سے اچھا کھلا دیں. ہاں اگر آپ روزے سے ہو کوئی فکر کی بات نہیں, افطاری میں کھانا. یہ فکر مت کرنا کہ اس دن تو روزہ ہے تو ہم کھائیں گے کیسے, ارے افطاری میں بچوں کو کھلاؤ آپ. ارے آپ کے بچے نہیں ہیں تو پڑوس کے ہوں گے, غریب کے بچے ہوں گے, ان کو پہنچا دو کھانا. یہ بھی اس میں داخل ہے. بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت میں نے اپنی نظروں سے دیکھی کہ اس دن میں صدقہ جو کرتا ہے نا اللہ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ 1000 گنا عطا فرماتے ہیں. اور واقعہ بھی سنایا انہوں نے. ایک آدمی نے سنا ہوگا اس طرح بیان میں. یہ بزرگوں کے تجربے کی میں بات کرتا ہوں, حدیث کی بات نہیں کرتا. اللہ والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح تجربات سے مالا مال فرماتے ہیں. تو کیا ہوا بیان میں یہ کہا ہوگا کہ 1 کے 1000 اللہ عطا فرماتے ہیں. تو ایک آدمی کیا تھا ہمارا, اس کے پاس 7 درہم تھے, تو اس نے 7 درہم صدقہ کر دیا. اب پورا دن انتظار میں ہے کہ ابھی آوے 7000, ابھی آوے 7000. یہ دن پورا ہونے والا تھا. اللہ کا کرنا دیکھو, بعض مرتبہ اللہ دکھا دیتا ہے. بزرگ کی زبان سے, اللہ والوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو کر کے دکھاتا ہے. وہ تو عقیدے پر, یقین پر مدار ہے. بس تھوڑی دیر گھڑی باقی تھی, رات ختم ہونے والی تھی. بس اسی حالت میں سو گیا, نا امید. سونے والا تھا, کسی نے اٹھایا اس کو, اے اٹھ, وہ ناشکرا, اے بے صبرا, تو نے بہت جلد بازی کی, لے یہ 7000. وہ 7 کے بدلے میں لے 7000. اس آدمی نے خود صبح میں کہا کہ الحمدللہ مولانا تمہاری بات بالکل صحیح نکلی, اللہ نے 7 کے 7000 عطا فرمائے. یہ برکت کی بات ہے. بھائی گئی پرسوں کوئی صدقہ کرے 1000 روپیہ, تو اگر 100,000 نہ ملے تو مجھے مت کوسنا. وہ تو اخلاص کی بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی اسی لیے صدقہ کرے, مولانا صاحب اچھا ہوا لاؤ, میرے پاس 1 لاکھ کر دو تو 100 لاکھ ملیں گے, میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ تو پھر اگر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ کر بھی دے گا. یقین کی بات ہے نا. اس کا یہ مطلب اس نیت سے اگر آپ نے کیا تو اخلاص نہیں ہوا. یہ بھی عجیب, وہ تو اس میں مسئلے ہوتے ہیں بارے, اور اللہ تعالیٰ کسی بھی تک پہنچا بھی دیتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں, تو یہ میں نے 7واں مسئلہ بیان کیا اس کے بارے میں. بس
بس اس دن کے بارے میں یہی دو حکم ہے، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں۔ اور یہ جو میں نے کہا تھا، جو بات اصل منحوس بالکل مت سمجھنا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ منحوس تو اسلام میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات خاص سمجھنا کہ اس دن کی جو فضیلت ہے حضرت حسین کی بنا پر نہیں، بلکہ حضرت حسین کو جو فضیلت ملی آپ کی بنا پر ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھنا، ایک اور بات میں کہتا ہوں، عام طور پر ذہن نہیں جاتا اس کی طرف۔ 9واں مسئلہ، اس دن چھٹی مت رکھنا۔ چھٹی رکھنا شیعوں کی مشابہت ہے۔ شیعہ لوگ چھٹی رکھتے ہیں۔ ایک جگہ مدرسے میں اس طرح چھٹی رکھنے والے تھے، میں نے منع کیا، چھٹی مت رکھنا 10ویں محرم، اسلام میں نہیں ہے، یہ تو شیعہ رکھتے ہیں چھٹی رکھنا، ان کی مشابہت ہے۔ دیکھا، ہمارا ذہن بھی نہیں جا سکتا۔ علماء نے یہ مسئلے بھی بیان فرمائے۔ وہ لوگ چھٹی رکھتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے 1 سے 10 تاریخ تک ہوتا، 10 دن تک اور زیادہ کھولو۔ بہت خطرناک چیز ہے، وہ تو ہمارے صحابہ کے کیسے دشمن۔ اور عجیب بات معلوم، اہل بیت ان کو کہتے ہیں، بس یہ غلطی ہم میں بھی آ گئی۔ جب اہل بیت بولتے ہیں تو پنچتن پاک، بس اس پنچتن سمجھتے ہیں۔ بس پنچتن کا مطلب کیا؟ صرف 5 ذات مبارک۔ کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین، بس 5۔ یا اللہ، حضرت فاطمہ کی دوسری اولاد کہاں گئی؟ آپ کو بتائیں، 3 لڑکیاں اور تھی حضرت فاطمہ کی، اور کیا نام رکھا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت فاطمہ نے وہ 3 نام رکھے، اپنی بہنوں کے نام رکھے۔ حضرت فاطمہ اکیلی تھی، باقی 3 بہنوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ کون سی 3 بہنیں؟ سب سے بڑی بہن حضرت زینب، اس کے بعد ام کلثوم، اس کے بعد رقیہ، یہ 3 بہنیں تھیں۔ یکے بعد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حضرت فاطمہ اکیلی باقی تھی۔ تو حضرت فاطمہ کے یہاں 3 لڑکیاں پیدا ہوئی، تینوں کا نام، ایک کا زینب رکھا، دوسری کا ام کلثوم رکھا، تیسری کا رقیہ رکھا۔ اور آپ کو پتا ہے عجیب بات، کیا کرے، وقت نہیں ہے نا، ورنہ میں کھولتا سب باتیں۔ ام کلثوم کون ہے معلوم؟ فاطمہ کی بچی، جن کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا۔ لو، یہ لوگ گالی دیتے رہو عمر کو، حضرت علی کا اپنی لگتے جگر دے گئے ام کلثوم کو، اور تم ان کو مرتد و کافر کہے، نعوذ باللہ۔ کیا حضرت علی کافر اور مرتد کو اپنی لڑکی دیں گے؟ جلتے ہی رہو تم قیامت تک، جلتے ہی رہو۔ حضرت عمر کو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونا نصیب فرمایا، جلتے ہی رہو۔ حضرت ابو بکر کو برا فرمان کہتے ہیں، جلتے ہی رہو، ساتھ میں سوئے ہوئے ہیں، اور قیامت میں ساتھ میں اٹھیں گے۔ اور وہ بھی بتا دیا کیا خوش نصیب ہیں حضرت عمر۔ حضرت ایک مرتبہ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دائیں جانب حضرت ابو بکر تھی، بائیں جانب حضرت عمر تھی، دونوں کا ہاتھ پکڑا اور تینوں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا شان ہوگی مسلمانوں، کیا وہ نظارہ ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ابھی آ رہے تھے، صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ دیکھو ہم 3 کس طرح آتے ہیں، کل قیامت کے دن اسی طرح ہم تینوں اٹھائے جائیں گے، اسی طرح ہم تینوں ہوں گے۔ شیعہ چلتے رہو، یہ تو حدیثوں میں ہے سب۔ کہ اللہ ان کی سنت بنا رہے، مجھے تو رونا آتا ہے یہ دیکھ کر، دیکھا بھی نہیں جاتا۔ گھوڑے بناتے ہیں، تخت بناتے ہیں، روزہ بناتے ہیں، ان کی جو ہمارے صحابہ کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں، اندازہ لگا۔ اور کیسا انہوں نے فساد مچایا،
حضرت علی کو شہید کر دیا. انہی کی جماعت میں سے خوارج میں سے عبد الرحمن ابن ملجم نے. اندازہ لگاؤ. اور جس وقت حضرت علی کو شہید کیا نے اور اس کے بدلے میں عبد الرحمن کو قتل جب کیا تو وہ اتنا خوش ہوا تھا. فزت ورب الکعبہ، یہ کہا تھا میں تو کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم علی جیسے کو قتل کر کے. ان کا طریقہ ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں. میں جو کھولوں نہیں یہ سب باتیں آپ کے پاس رونے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں، بس رونا آ جا رہے. ایسی باتیں شیعوں کی طرف سے، لیکن نہیں سمجھتے یہ ہمارے بریلوی بھائی. کیسی خطرناک چیز ہے یہ. میں مسئلے ابھی میں بیان کرتا ہوں، واقعہ نہیں سناتا. واقعہ سنانا اور رو رو کے سنانا اور غم کو تازہ کرنا یہ بھی شیعوں کی سنت ہے. 10 دن تک جلسے ہوتے ہیں، کون سمجھائے بیچاروں کو. حضرت حسین کا تذکرہ، ارے کون نہ کہتا ہے، دوسرے بھی تو خلفاء ہیں وہ بھی تو شہید ہوئے، ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا. یہ شیعیت، لیکن ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں. یہ شیعیت ہے، مشابہت ہے ان کے ساتھ، لیکن نہیں سمجھتے اس بات کو. افسوس اس بات کا ہے. اسی لیے تو میں نے آج تک 10 محرم یہ میں واقعہ نہیں سنا تھا. اسی بنا پر علماء نے منع فرمایا ہے. کیوں؟ واقعے کو تازہ کرنا، یہ غم کو تازہ کرنا ہے، یہ نئے سوگ کو اثر نو منانا ہے. اور سوگ و غم منانا 3 دن کے بعد ناجائز ہے، سنت کے خلاف ہے. کیونکہ اس طرح غم مناؤ گے، واقعے کو اس طرح بیان کرنا. اور کیسی روایت بیان کرتے معلوم؟ موضوع من گھڑت ایسی روایت ہے کہ جس کی بنا پر سننے والے رونے لگے. اوہ ہو ایسا ظلم ہوا، ایسا ظلم. حالانکہ ایک بات میں آپ سے کہوں، ایک بات ہے جو میں نے کبھی سنی تھی ان کی زبان سے، ان کے بہت بڑے نام نہیں لیتا. کیا تھا معلوم؟ حضرت حسین جب اٹھے میدان میں آستین چڑھائی، تلوار لے کر کود پڑے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. کتنے؟ ہزاروں کی تعداد. حالانکہ کل ملا کر 88 لوگ قتل ہوئے. بس لاشوں کی ڈھیر کہاں ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کسی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو. حضرت حسین کے لشکر میں سے صرف 72 اور یزید کے لشکر میں سے 88 آدمی. بس میں صحیح کہتا ہوں، اس کے علاوہ 89 بھی نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے ڈھیر لگا دیے لاشوں کے. کیوں بھائی ایسا بولو کرتے ہو؟ کیا اس سے حضرت حسین خوش ہوں گے جھوٹ بول کر؟ حضرت حسین تو ایسے نہیں تھے جھوٹ بولنے والے، اور وہ تو بہت متقی تھے. ارے یہ جو لڑائی ہوئی نا اسی بنا پر تو ہوئی کہ سنت کے خلاف تھی یہ بات. انعام بچ گیا نا. ابھی تو 10 مسئلے بیان کیے میں نے، بہت باقی ہے. ہاں ضروری باتیں اٹھا گئی. حسین نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں مولا، اپنے خاندان کو کیوں قربان کیا؟ اپنے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین خطرے میں تھا. انہوں نے کہا میں اپنے خاندان کو قربان کر سکتا ہوں، میرے نانا کے دین کو قربان دیکھ بھی نہیں سکتا. سبحان. ایسے تھے. اور یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میدان کارزان میں لڑائی کی حالت میں ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز جماعت سے ادا کی. کہاں ہیں یہ حضرت حسین کو ماننے والے؟ کہاں ہیں نماز کے پابند؟ ابھی تک غم مناتے ہیں، اور اس غم منانے کے اندر کتنی نمازیں خواب و قضا. یہ کیسی محبت؟ یہ خود بخود بتاتی ہے جھوٹی محبت ہے. حضرت حسین نے کیوں لڑائی مولی وہ بھی میں آپ کو مختصر کہہ دوں، 2 منٹ فرصت دیتے ہو. کیوں معلوم؟ شریعت میں 2 امامت ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، 11واں مسئلہ. ایک ہے امامت صغرا، ایک ہے امامت کبریٰ.
इमामत सुगरा मस्जिद में मुसल्ली को मुक्तदी हजरात को नमाज पढ़ाना, जो इमाम नमाज पढ़ाता है, ये इमामत सुगरा, छोटी सी इमामत। सुगरा यानी छोटी सी, सिर्फ मस्जिद तक महदूद, बस छोटी सी इमामत। इमाम की चलती है सब यहाँ, चाहे पीछे बादशाह क्यों न खड़ा हो, बादशाह की नहीं चलेगी। पीछे गुलाम हो, बादशाह हो, रईस हो, सेठ हो, नौकर हो, खादिम हो, कोई भी हो, पर इमाम बिल्कुल अदना खानदान वाला हो, गठिया, उसी की चलेगी। बादशाह भी उसके ताबे। ये इमामत सुगरा। एक है इमामत कुबरा, हुकूमत पूरी दुनिया पर या पूरे मुल्क पर जिसकी हुकूमत हो, इसको बोलते हैं इमामत कुबरा। चलो बताओ, मुख्तसर मसला सुनो, मसला मैं समझाता हूँ। ये जो इमाम होता है मस्जिद का, आप कैसे इमाम को मुंतखब करते हो? आलिम को, मुत्तबी सुन्नत हो, शरीयत का पाबंद हो, सच्चा अमानतदार हो, झूठा वादा खिलाफ न हो, खाइन धोखेबाज न हो, हराम कमाने वाला न हो। कितनी शर्तें आप रखते हैं, एक एक चीज देखते हैं इमाम में। हजरत हुसैन फरमाते हैं, इमामत सुगरा में आप यूं देखते हो, मुत्तबी सुन्नत हो, शरीयत का पाबंद हो, कोई गुनाह न हो, तो इमामत कुबरा में तो और ज्यादा शर्त है ये सब चीजें कि वो मुत्तबी सुन्नत होना चाहिए, शरीयत का पाबंद होना चाहिए। ये यजीद जो है वो मुत्तबी सुन्नत नहीं है, शरीयत का पाबंद नहीं है, तो ये इस्लाम के ऊपर गोया बहुत खतरनाक ये हाल है इस्लाम के ऊपर। ये यजीद की हुकूमत, ये गोया इस्लाम को ज़बह कर दिया, सुन्नत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, अल्लाह की चाहत के खिलाफ है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मतलब के खिलाफत छोड़ के गए इस्लामी, ये इस्लामी खिलाफत के खिलाफ है। इस बिना पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि इमामत कुबरा के लिए भी ऐसा ही आदमी होना चाहिए, मुत्तबी सुन्नत हो। ये यजीद ऐसा नहीं है। इस बिना पर इन्होंने अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने नाना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को कुर्बान नहीं होने दिया। याद रखना इस बात को, ये एक मसला है। इस बिना पर लड़ाई हुई थी। इश्काल होता है बाज़ मर्तबा कि जब सब लोगों ने ब्यात कर ली, हज़रत हुसैन ने क्यों नहीं ब्यात की? इसकी वजह ये थी, और भी दूसरी वजह है, आधा घंटा चाहिए इस वजह को समझाने के लिए। है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में अभी तो बहुत सारी बातें, ये तो कुछ मसाइल मैंने आपको बयान की, बहुत अंदर गहराई में मैं नहीं उतरा। समझे या नहीं समझे? तो अब खुलासा, ये जो महीना अभी चल रहा है बड़ा मुहतरम है, अल्लाह ने हुर्मत अता फरमाई, अज़मत, बरकत, मर्तबा ऊंचा अल्लाह ने इसको अता फरमाया है। इस बिना पर यूं फरमाया, तुम इसमें अब जुल्म मत करना, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में जुल्म मत करना अपने ऊपर। क्या मतलब? गुनाह करके, नाफरमानी करके, बिदअत और खुराफात करके तुम गुनाह मत करना, अल्लाह को नाराज मत करना। शैतान ने तो और ज्यादा इसमें गुनाह में मुब्तला किया। अल्लाह हिफाजत। क्या करो, वक्त हो चुका, 5 मिनट ऊपर भी हो चुकी, माफ फरमाए। अल्लाह ने जो कहने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह कबूल फरमावे, अमल की तौफीक दे। वाक़िअ दावाना, ज़रूरी बातें और दूसरी बातें भी बहुत हैं।